کسی عمارت کی تعمیر میں اینٹیں خریدیں، بجری اور ریت کا بندوبست کریں، عمارت کی تعمیر میں سیمنٹ ایک ضروری حصہ ہے، تو جب عمارت تعمیر ہو جائے اور وہ چند ستونوں کے اوپر کھڑی ہو جائے اور اس کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، تو جن لوگوں نے کوئی مکان بنایا ہو، کوئی عمارت تعمیر کروائی ہو، تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ جتنا پیسہ ان ستونوں کو کھڑا کرنے میں اور ان دیواروں کو کھڑا کرنے میں لگتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ وہ عمارت کی فنیشنگ کرنے میں، اس کو پلسٹر کرنے، اس میں ماربل لگانے یا ٹائل لگانے یا اس کا کلر کرنے میں، یعنی عمارت کی تعمیر سے کئی گنا زیادہ پیسہ عمارت کی فنیشنگ میں لگتا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے میں اور اس کو مزین بنانے میں لگتا ہے۔ اور جب تک آپ اس کی فنیشنگ نہ کریں، اس کو خوبصورت اور مزین نہ بنائیں، اس کو کلر نہ کریں، تو تب تک وہ عمارت، وہ قابل ذکر عمارت نہیں بنتی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس مٹی کے گاروں سے یا اینٹوں سے ایک عمارت کو کھڑا کر دیا گیا۔ یہ جو عبادات اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں، نماز کی عبادت ہے، روزے کی عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج کی عبادت ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ عمارت کی مانند ہیں، یہ عمارت کے ستون کی مانند ہے کہ آپ نے کوئی عمارت کے ستون، نماز پڑھی تو گویا کہ ایک ستون کھڑا کر دیا، روزہ رکھا تو دوسرا ستون، حج کیا تو تیسرا ستون، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو چوتھا ستون کھڑا کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا تو عمارت کی جو دیواریں ہیں ان کو پر کر دیا، اور دیگر اعمال آپ نے بجا لائے تو گویا کہ اس کی چھت آپ نے تعمیر کر دی، لیکن ابھی اس پر جو پلسٹر ہونا ہے، اس پر جو کلر ہونا ہے اور اس کی جو فنیشنگ کا اور ماربل کے حوالے سے جو کام ہونا ہے وہ اس کے علاوہ اور اضافی ہے، اس کے لیے آپ کو مزید محنت درکار ہے۔ وہ محنت صرف نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چند کام ہیں جن کاموں کو آپ بجا لائیں تو آپ کی جو ایمان کی اور اسلام کی عمارت ہے وہ مکمل طور پر تعمیر ہو جائے، اور دیکھنے والے جب اسے دیکھیں تو وہ خوشی محسوس کریں اور تعریف کے الفاظ زبان سے ادا کریں کہ ہاں یہ عمارت ہے جو بہترین انداز سے تعمیر کی گئی ہے۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑھ کر کچھ اور بھی معاملات ہیں جو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بجا لانے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سورہ فرقان کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے عمارت کی فنیشنگ کے حوالے سے اور بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، نمازوں اور روزے کے علاوہ اس کو کیا اعمال کرنے چاہیے، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَعِبَادُ الرحمن، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، پوری مخلوق وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان بندوں میں سے بہترین بندے، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بندے، ان کو اللہ رب العالمین پکار رہا ہے اور ان کے حوالے سے خصوصیات بیان فرما رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جب وہ اللہ کی زمین کے اوپر چلتے ہیں، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جب وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں تو ہونا، انتہائی میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے دل اور ان کے دماغ کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، اکڑتے ہوئے غرور کی کیفیت میں اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہوئے اور دوسرے تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہوئے وہ زمین کے اوپر نہیں چلتے، بلکہ انتہائی میانہ روی کے ساتھ، انتہائی اعتدال کے ساتھ۔ روایات اور واقعات میں آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے، جب چلتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنے کا انداز یہ ہوتا کہ گویا کہ کوئی ڈھلان ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی انتہائی تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، تیز چال، دوڑتے نہیں تھے بلکہ تیز چال چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، اور قدم بھی اس طرح اٹھاتے کہ عاجزی اور انکساری والے قدم ہوں، اس کے اندر غرور، دور دور تک غرور کا نام و نشان موجود نہ ہوتا، ایسی چال ہوتی کہ مجاہدانہ چال کہ اگر کافر اور مشرک وہ منظر دیکھے تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو کہ ایک بندہ مومن، ایک طاقتور انسان جا رہا ہے۔ اگر کوئی اکڑتے ہوئے چلتا ہے تو اس کے سر بھی، اور اس کا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بلند اور دوسروں کو سب سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا عباد الرحمن کی پہلی صفت کہ جب زمین کے اوپر چلے، الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلیں تو انتہائی عاجزی اور میانہ روی اور انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ چلیں، اور ایسا بھی نہیں کہ انتہائی آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے انسان کو دیکھتے کہ وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے اور انتہائی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا، وہ اس درے سے اس کو مارتے اور کہتے کہ ایسی چال چلنا بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا، بلکہ بندہ مومن تو مجاہدانہ چال چلتا ہے، نظریں نیچے جھکا کر چلتا ہے، ارد گرد کے لوگ اگر نظر آئے تو ان کو سلام کرتے ہوئے چلتا ہے اور بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا عباد الرحمن کی پہلی صفت، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، کہ عمارت انہوں نے تعمیر کر لی ہے، اب اس عمارت کے اوپر اگر پلسٹر کرنا ہے، اس کی فنشنگ اور کلر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے۔ پہلا وصف یہ کہ جب زمین کے اوپر چلیں تو اکڑ کی چال چلنے کے بجائے انتہائی سکون کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ انتہائی بڑے کاروباری ہیں، مالدار ہیں، تو ذہن کے اندر یہ نہ آئے کہ میں چل رہا ہوں، مجھے دیکھو کس قدر امیر کبیر انسان ہوں۔ اگر علم بہت زیادہ اللہ نے عطا کیا تو اس کیفیت سے نہ چلیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ دیکھو کتنا بڑا عالم اور کتنا بڑا مفتی اور اتنا علم والا شخص جا رہا ہے، بلکہ اللہ کی زمین ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان، زمین و آسمان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے پیر، یہ تمہارا پورا کا پورا جسم، یہ تمہارا ذہن، یہ تمہارے مسائل، یہ تمہاری ضروریات زندگی، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جب سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے تو یہ انانیت کہ میں اس قدر اچھا اور اس قدر علم والا اور اس قدر امیر اور کبیر اور اس قدر خوبصورت، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے یہ چیز کہ انسان اس چیز کو اختیار کرے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے اللہ کا کفر اختیار کیا، اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جان لو، دوبارہ فرمایا جان لو کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر کفر کیا، تم نے اگر تقوی اختیار نہ کیا تو جان لو کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا، تمہارا کچھ بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی تمہیں دی ہے، عارضی زندگی ہے، تمہیں امانت کے طور پر دی ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امانت جس طرح دی گئی اسی طرح اس شخص کو واپس کرنا اور اسے لوٹانا جس نے امانت دی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہذا پہلا وصف کہ زمین پر چلو تو اکڑ کی چال چلنے کے بجائے انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انتہائی وقار اور اطمینان اور مجاہدانہ چال چلتے ہوئے زمین کے اوپر چلنا چاہیے۔ غرور اور تکبر اور انانیت، یہ تمام چیزیں انسان سے دور ہونی چاہیے۔ دوسرا وصف اور دوسری صفت بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تم سے کوئی جاہل ٹکرائے، جب تم کسی جاہل سے گفتگو کرو، کوئی ایسا اگر کسی شخص نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اس قسم کے افراد سے واسطہ پڑتا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف، روزے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ آگے سے الٹا جواب دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو الٹا جواب دیتے ہیں یا برے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑے، تم اللہ کی طرف بلاؤ، وہ تمہیں الٹے الفاظ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا
میں ان اور ان مصروفیات کے اندر مبتلا ہوں، یا کوئی اور بات کہے یا تمہیں برا بھلا کہے تو قالوا سلاما، تو تم جب اس سے جدا ہو تو سلامتی کے ساتھ جدا ہو، اس کو سلام کہتے ہوئے جدا ہو۔ ایسا نہیں کہ اگر اس نے تم سے کوئی بات کہی، جو بات تمہیں بری محسوس ہوئی، اس نے تمہیں گالی بکی، اس نے تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو تم اس سے لڑ پڑو، اور جب تم دونوں آپس میں جدا ہو تو لڑتے ہوئے جدا ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے جدا ہو۔ یہ بندہ مومن کو اور عباد الرحمن کو زیب نہیں دیتا۔ وعباد الرحمن، رحمان کا بندہ تو وہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون، جب کوئی جاہل ٹکرائے اور جاہل سے گفتگو ہو، آپ اسے دلیل دیں، وہ دلیل سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دوسری دلیل دیں، وہ دلیل کو نہ مانے اور حد دھرمی پہ اتر آئے، تو قالوا سلام، رحمان کا بندہ سلام کرتے ہوئے اور سلامتی کے ساتھ اور انتہائی عاجزی اور انکساری اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس سے جدا ہو جائے۔ تو پہلی دو صفات، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی کی چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہلوں سے ٹکراؤ ہو، قالوا سلاما، تو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان کو کہتے ہیں۔ تیسری صفت عباد الرحمن کی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی رضا کے لیے قیام کرتے ہوئے۔ یعنی میں نے آپ سے آغاز میں یہ بات کہی کہ یہ جو نماز ہے یہ کسی عمارت کے پلر کی مانند ہے، عمارت کے ستون کی مانند ہے، کہ آپ نے نماز کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کیا، آپ نے جہاد کا اہتمام کیا، تو گویا کہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کر دی، اس کے پلر کھڑے کر دیے، اس کی دیواریں اور اس کے چھت کو آپ نے مکمل کیا، لیکن ابھی اس کی فنیشنگ کا، اس کے کلر کا اور اس کے ماربل اور دیگر جو چیزیں ہیں پلستر وغیرہ کا کام باقی ہے۔ تو یہ جو اضافی کام ہے، اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عباد الرحمن جو اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کے جو اوصاف بتائے، یہ اس فنیشنگ کی مانند ہے۔ لہذا نماز کا اہتمام کرنا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم عن صلاتهم دائمون، وہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ عمارت کے ستون کی مانند ہے۔ اور اس عمارت کی فنیشنگ یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات کے وقت بھی، جب رات کا آخری لمحہ ہو یا دوسرا لمحہ ہو، رات کی دوسرا تہائی کا حصہ ہو، تو وہ اس وقت جاگتے ہیں، اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے لیے قیام کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو ہے 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ رات کا پہلا حصہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور آسمان دنیا کے اوپر جاؤ، دیکھو کہ میرے کون سے بندے میری عبادت کے اندر مصروف ہیں، وہ جو بھی دعا کرے اس دعا کے اوپر تم بھی آمین کہو اور وہ دعا قبول کی جائے گی۔ تو فرشتے آتے ہیں اور رات کا پہلا جو حصہ ہے وہ فرشتے خود یہ منظرنامہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جو دوسرا حصہ ہے، اس حصے میں بھی اللہ کے فرشتے اسی طرح برقرار رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کا کون سا بندہ وہ عبادت کے اندر اور اللہ کی بندگی کے اندر مصروف ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کا جب تیسرا اور آخری حصہ آتا ہے تو خود اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، آسمان دنیا کے اوپر تشریف لا کر پکار کر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی میرا بندہ ایسا ہے کہ جو رات کو اٹھے اور قیام کرے اور اپنی ضروریات میرے سامنے بیان کرے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ کوئی حاجت مند ایسا ہے جو اپنی حاجت بیان کرے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ کیا کوئی گناہگار بندہ ایسا ہے جو میرے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، گریہ وزاری کرے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور میرے سامنے دعا کرے، میں اس کے گناہوں کی مغفرت کروں اور بخشش کروں۔ یعنی خود اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر آ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کون سا بندہ ہے جو رات کے آخری اور تیسری حصے کے اندر اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی عباد الرحمن کی، کہ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں۔
فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ چوتھی صفت کہ ہر لمحے ان کی زبان کے اوپر دعا کا کلمہ جاری رہتا ہے، ہر لمحے ان کا دل یہ پریشانی کی کیفیت میں اور اس فکر کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس جہنم کے اندر اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو ڈالے گا کہ جس جہنم کے حوالے سے شیطان اور اللہ رب العالمین کا مکالمہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا کہ یہ جو جنت ہے اس سے نکل جاؤ، تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت عطا کرو، میں مہلت چاہتا ہوں، اور اس مہلت کے ذریعے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے جو بندے ہیں، تیرے نیک بندے جو نماز کے لیے جا رہے ہوں، جو زکوٰۃ دے رہے ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کے سیدھے راستوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے ہر طرف سے گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کو ہر طرف سے حملہ کر کر کے ان کو اللہ رب العالمین اور اللہ کا نافرمان بناؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر کسی نے تیری پیروی کی میرے بندوں میں سے، تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ کے بندے اور رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ وعباد الرحمن تو وہ ہیں الذین یقولون، جو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربنا اصرف، کہ اللہ پھیر دے، عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کا عذاب۔ ہر لمحے یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے، اس فکر کے اندر وہ مبتلا رہتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب الخزی، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ رسوا کن عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھی اس کیفیت کے اندر ہر لمحے مبتلا رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک فرد کے، تو ممکن ہے کہ وہ فرد میں ہوں۔ یعنی اتنے بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، اور وہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر سارے کے سارے جنتی ہوں سوائے ایک فرد کے، تو یقین کر لو کہ میں وہ فرد ہوں گا۔ یعنی ہم اگر اپنے اعمال کے اوپر یہ اعتماد رکھیں کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہمارے اعمال ہرگز ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جو جنت کے داخلے کے حوالے سے ہمارے لیے راہیں ہموار کریں۔ لہذا بندہ مومن کی، عباد الرحمن کی چوتھی صفت کہ وہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب ہر حال میں ہو کر رہنا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے، اتنا برا ٹھکانہ اور اتنا برا مقام ہے کہ اس کے حوالے سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہا ساعت، انتہائی بدتر ٹھکانہ ہے، مستقر و مقاما، انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اور پانچویں صفت بندہ مؤمن کی فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا کہ جب بندہ مومن مال خرچ کرتا ہے، اذا انفقوا، تو مال خرچ کرنے میں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہی انتہائی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یعنی اسراف بھی نہیں کرتا، اور انتہائی بخل سے اور کنجوسی سے کام بھی نہیں لیتا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں بندہ مومن رہتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، چاہے زیادہ مال دیا ہو یا کم مال دیا ہو۔ ہر ایک اپنے آپ سے اور اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ لم یسرفو کی تعریف میں آتا ہے یا ولم یقترو کی تعریف میں آتا ہے۔ کیا وہ انتہائی اسراف کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے یا انتہائی اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے؟ یہ جو اسراف کی تعریف ہے وہ یہ کی گئی کہ کھانا یہ پیٹ کی ضرورت ہے، انسانی جسم کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہم ایک ڈش سے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ڈش مل جائے تو انسان اسے کھا کر اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔
اب اس ضرورت سے زیادہ اگر کوئی یعنی ایک کھانے کے بجائے ایک ڈش کے بجائے 5 ڈشیں وہ گھر پہ پکائے یا 5 ڈشیں خرید کر لائے، یہ جو ضرورت سے زیادہ اضافی جو 4 ڈشیں ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب کھانے کی حاجت پیش آئے تو وہ ایک پر اکتفا کرتے ہیں، 4 اور 5 اور 10 ڈشوں پر اکتفا نہیں کرتے۔ لم یسرفوا، اسراف سے اور فضول خرچی سے کام نہیں لیتے۔ اور بخل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہو، وہ ضرورت کے اندر بھی خرچ نہ کرے۔ کھانے کی حاجت ہے، کھانے کے اندر بھی خرچ نہیں کرتا۔ دن میں 3 وقت کا کھانا ہے، وہ 1 یا 2 وقت کا کھانا حذف کر دے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی اس کھانے سے محروم کر دے، تو یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان رہنا ہے، نہ زیادہ اسراف کرے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کرے، اور نہ ہی زیادہ کنجوسی اور بخل سے کام لے۔ یہ جو کنجوس ہوتے ہیں، بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، بیکار کاموں میں صرف کر دینے والے، ضرورت بھی نہیں اور ضرورت کے علاوہ وہ پیسہ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو 5ویں صفت عباد الرحمن کے اللہ رب العالمین نے فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ نہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اور 6ٹھی صفت بیان فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یعنی اس آیت سے اللہ رب العالمین نے کبائر کا ذکر کیا ہے کہ کچھ گناہ وہ کبائر گناہ شمار ہوتے ہیں اور کچھ گناہ وہ صغائر ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے، محدثین کرام نے بیان فرمایا، بعض محدثین تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کبائر اور صغائر کے اندر کوئی تفریق نہیں بیان فرمائی کہ آیا یہ کبائر ہیں یہ صغائر ہے، بلکہ کہا کہ ہر گناہ وہ گناہ ہے، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا گناہ، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے، اگر کوئی شخص ان گناہوں کو بار بار کرے، ان پر اصرار کرے، تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر اور بڑے گناہوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے گناہ کبیرہ کی الگ سے فہرست بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکبائر، بڑے گناہ، الاشراک باللہ، پہلا بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا بڑا گناہ وقتل النفس، کسی نفس کو قتل کر دینا، یہ جو بڑے، اور چوتھا بڑا گناہ کہ والیمین الغموس، کوئی بندہ قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھائے، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ لہذا یہ جو کبائر ہیں، اس کے حوالے سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کبائر سوائے توبہ کے اللہ رب العالمین ان سے معاف نہیں فرماتا۔ اگر کسی نے شرک کیا ہے، سچی توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا۔ والدین کی نافرمانی کی ہے، سچی توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ جھوٹی قسم کھائی، سچی توبہ، معافی مل جائے گی۔ قتل کر دیا، سچی توبہ کرو، معافی مل جائے گی۔ لیکن یہ جو صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں نیکیوں کے نتیجے میں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کے جو اوصاف اس رکوع کے اندر بیان فرمائے ہیں، اگلے اوصاف انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ جو انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے عبادات فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ عبادات جو ہیں کسی عمارت کے ستون، اس کی دیواریں اور اس کی چھت کی مانند ہے، اور کوئی بندہ ان عبادات کو بجا لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس عمارت کو تیار کر لیا، لیکن اس کی تیاری مزید یہ کہ وہ ان دیواروں کے اوپر پلسٹر کروائے، زمین کے اوپر اور اس کے فرش کے اوپر ماربل بچھائے اور اس پہ کلر کرے اور اس کی فنیشنگ کے اندر مختلف پیسہ خرچ کرے۔ تو یہ جو اضافی چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جو بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہا ہے تو وہ فنیشنگ کے لیے، اس عمارت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کن اعمال کو بجا لائے۔ تو اس رکوع کے اندر یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔